جزاک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. اللہ تبارک و تعالی کی جو کتاب ہم مسلمانوں پر بھیجی گئی ہے اس کے اندر چند چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں. آج جو بیان کرنا ہے اس بیان کرنے سے مقصد میرا انہی چھپی ہوئی حقیقتوں کو تمہارے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک انسان جانے تو صحیح کہ یہ جو کتاب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1500 سال پہلے تقریباً نازل ہوئی، یہ کتاب کتنی عظیم ہے اور یہ کتاب کتنی زبردست ہے کہ آج اگر کوئی عقل مند آدمی جو سائنس کی روح سے بھی کتابوں کو پڑھتا ہو، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر قرآن کے مضامین سے تعجب کرے گا اور کہے گا کہ واقعتاً یہ قرآن تو کتنا زبردست قرآن ہے کہ 1500 سال پہلے تقریباً یہ نازل ہوا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسی ایسی حقیقتیں چھپی ہوئی ہے کہ آج عقل مند سے عقل مند آدمی بھی ان حقیقتوں پر جب غور کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے اے نبی تم کو کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی، تمہارے سامنے ایک کھلی ہوئی فتح تیار ہے. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صلح حدیبیہ پیش ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور سن ہجری 6 کے اندر جب حدیبیہ کی صلح مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اس کے اندر مسلمان بہت زیادہ دبے تھے اور دب کر صلح کی، حتیٰ کہ کچھ پرجوش صحابہ تھے، انہوں نے تو اس آیت کے نزول کے وقت یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کھلی ہوئی فتح دی، یہ صلح جو ہمارے سامنے ابھی پیش ہوئی ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شکست فاش ہوئی، کھلی ہوئی فتح کی تو بہت دور کی بات. ایک شرط یہ طے ہوتی ہے کہ اے نبی اگر تمہارا قیدی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہمارا قیدی اگر تمہارے پاس آوے نہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کو چھوڑو. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھو صلح کے اندر تو نسبت دونوں برابر ہوتی ہے، تساوی کی نسبت قائم ہوتی ہے، دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضور سے کہ ہمارا قیدی تمہارے پاس آوے نا تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارا قیدی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے پاس رکھیں گے. ایسی تو کئی شرطیں انہوں نے لگائی تھی. تو پرجوش صحابہ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ اس میں تو اپنے دب کر صلح ہوئی، اس کو فتح نہیں کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا نا فتح ہے تو ضرور اس میں فتح ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اسی آیت کے نازل ہونے کے 2 سال بعد
सन हिजरी 8 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरतुल अरब पर कंट्रोल पा लेते हैं और जजीरतुल अरब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी के अंदर आ जाते हैं 2 ही साल के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी मालूम है? वो जो सुलह हुई थी ना दबकर, उस दबकर सुलह करने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिल गई थी दावत और तबलीग की। तो हर कच्चे हर पक्के घर के अंदर इस्लाम की दावत हुजूर ने पेश की, इतना बड़ा लश्कर पेश किया और मक्का के सामने खड़ा कर दिया कि कुफ्फार ताब न ला सके मुकाबला करने की। ये कुरान की हकीकत है कि एक ऐसे वक्त पर कुरान की आयत नाजिल होती है और कहती है कि वादा है हमारी तरफ से इस बात का कि तुम्हें खुली हुई फतह होगी। मुसलमान बिल्कुल कमजोर निहत थे, दबकर सुलह करते, लेकिन 2 ही साल के अंदर जजीरतुल अरब पूरा इनके कंट्रोल के अंदर आ जाते। ये कुरान की हक्कानियत की दलील नहीं है तो और क्या है? कुरान की एक दूसरी आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये मजमून फरमाया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। आयत इस्तिखलाफ इसको कहते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से वादा किया है कि ईमान वाले तुम नेक काम करते रहो, अपने ईमान पर बरकरार रहो, देखो एक न एक दिन मैं तुम्हें जमीन का खलीफा बनाऊंगा, बादशाह बनाऊंगा जमीन का। जब ये आयत नाजिल हुई तो मुसलमान तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे दुश्मनों की दुश्मनी से, अदावत रखने वालों की अदावतों से। कहीं यहूद हम पर हमला कर देंगे, यहूद को किस तरह मुकाबले के अंदर हम अपनी जातों को पेश कर सकेंगे? मुशरिकीन का हमला हम पर हो गया, हम मुकाबला किस तरह करेंगे इनके साथ? अभी बिल्कुल निहत थे, कमजोर, लेकिन अल्लाह बड़े बड़े वादे करवा रहा है। अपनी जात पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा करवाया कि देखो मैं वादा करता हूं कि एक न एक दिन तुम खलीफा बनोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है और अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत से मुसलमानों को नवाजते। दौरे सिद्दीकी के अंदर खिलाफत, दौरे उमरी के अंदर खिलाफत, दौरे उस्मानी के अंदर खिलाफत, दौरे अली के अंदर खिलाफत। हत्ता के हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर तो इस्लाम का रक़बा इतना तेजी से फैला और इतना कुशादा फैला कि कहते हैं कि पूरा जजीरतुल अरब मुसलमान हो गया। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध मुसलमान हो गया, शाम, इराक, ईरान मुसलमान हो गया, मिस्र मुसलमान हो गया। इतना बड़ा हिस्सा उस वक्त मुसलमानों के कंट्रोल के अंदर आ गया था। और ये उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहे थे जब मुसलमान भी गिने चुने थे, निहत्ते थे, कमजोर थे। ये कुरान की हक्कानियत की एक दलील है कि वो लोग जो ऊंट को चराते थे, काफूर और नमक के अंदर क्या फर्क है वो भी इनको मालूम नहीं, लेकिन बन गए बादशाह जमीन के। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था और अल्लाह अपने वादे में सच उतरा। कुरान की हक्कानियत की एक और दलील, एक और आयत है कुरान के अंदर। क्या बताऊं मेरे अजीजों, ऐसी तो सैकड़ों आयतें हैं, दिन रात भी बयान करता रहूं फिर भी वक्त चला जाएगा, लेकिन जो आयतें तुम्हारे सामने वाजे करनी है वो मैं अच्छे तरीके से मुकम्मल वक्त में वाजे नहीं कर सकूंगा। आयतें तो इतनी ज्यादा है। चलो तीसरी आयत तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। जो लोग हुफ्फाज़ जानते हैं, सूरह रूम की पहली आयत है। ईसाई मुअर्रिख एडवर्ड गिब्बन कहता है कि ये आयत जब नाजिल हुई ना, तो उस वक्त इस आयत के जरिए से जो खबर दी जा रही थी, इससे ज्यादा बईद अज़ वुकू कोई खबर नहीं थी। इस आयत के अंदर ये बात बताई जा रही थी कि अलिफ लाम मीम, रूम को आज शिकस्त हुई है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा ये पैगंबर के रूम वापस फतह याब होगा और ईरान वालों पर वापस इसको फतह याबी नसीब होगी। अब ये आयत कब नाजिल हुई मालूम है? उस वक्त जब ईरान वालों के हाथ पर रूमी बादशाह को शिकस्त हुई थी। तो यानी रूम वाले अभी शिकस्त खा चुके थे और इतनी जबरदस्त शिकस्त कि लोग ये कह रहे थे कि अब रूम वापस खड़ा होगा नहीं। लेकिन अल्लाह उस वक्त
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے تھے کہ ابھی تو رومیوں کو شکست ہوئی ہے، چند ہی سالوں کے اندر روم واپس فارس والوں پر غالب آئے گا۔ 9 سال کے اندر اندر کیسر روم نے جو تیاریاں شروع کی تھی تو 9 سال کے اندر اندر فارس والوں کو بھاگتا کر دیا تھا اس نے۔ یہاں مسلمان سن ہجری 2 کے اندر بدر کے میدان کے اندر کفار کے سامنے غالب آتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ روم والے بھی غالب آ گئے۔ اے نبی، آپ نے جو خبر بیان کی تھی 9 سال پہلے، آج 9 سال بعد وہ خبر بالکل سچ اور حرف بحرف صادق آئی۔ یہ اتفاق ہے؟ اتنے سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک طے شدہ بات تھی جو سینکڑوں سال پہلے، لاکھ سال پہلے، ارب سال پہلے طے ہو چکی تھی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے روم والوں کو مقام دیا اور اتنی زبردست فتح یابی سے اللہ نے ان کو نوازا کہ فارس والے جو تھے نا اس زمانے میں موجودہ ایران، اتنی بری شکست ان کو کبھی ہوئی نہیں۔ کہتا ہے کہ اس وقت مقابلے کے اندر خسرو تھا جو ہرقل کا مقابلہ کر رہا تھا۔ خسرو کو جب شکست ہوئی تو اپنے دربار کے اندر یہاں وہاں بھاگنے لگا وہ، کہ اس کے درباریوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بیٹے شیروے نے اس کو ایک جیل کے اندر بند کر دیا۔ 5 ہی دنوں کے اندر خسرو کا انتقال ہو گیا۔ مزید بات، شیروے حکومت کے تخت کو سنبھالتا ہے، بادشاہت کو سنبھالنا چاہتا ہے، لیکن شکست چونکہ روم والوں کی طرف سے بہت زبردست طریقے سے ان کو دی گئی تھی نا، تو 8 ہی مہینے کے اندر اندر اس کو بھی کوئی دوسرا شہزادہ قتل کر دیتا ہے۔ بیان کرنے والے بات بیان کرتے ہیں کہ 4 سال کے اندر اندر 9 بادشاہ فارس کے اندر بدلے۔ حالانکہ ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے 50 60 70 سال تک، لیکن اتنی خراب شکست ہوئی کہ 4 سال کے اندر اندر 9 بادشاہ بدلے۔ پھر قباد ثانی آیا اور اس نے پھر صلح کر کے معاملہ آگے بڑھایا۔ قرآن کی آیت پہلے سے تھی اور اس نے یہ حقیقت سب سے پہلے بیان کر دی تھی۔ یہ قرآن کی حقانیت کی ایک اور دلیل ہے۔ چوتھی دلیل قرآن کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا تو 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جو تھے جن کے پاس مشین وغیرہ تھے نہیں ایسے کہ مشین کے ذریعے سے وہ دیکھ سکے کہ پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تھے نہیں مشین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا تو ایک ہی پردہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن قرآن اس وقت سے کہہ رہا ہے نہیں، ایک پردہ نہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 پردے۔ اس زمانے میں مشین وغیرہ تو کچھ تھے نہیں کہ معلوم ہو سکے کہ پیٹ کے اندر کتنے پردے ہیں، کتنے پردوں کے پیچھے بچہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں وہ امی نبی جن کی شان ہی یہ تھی کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، وہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ آج کیمرہ کے ذریعے سے پتا چلا کہ واقعتاً بچہ 3 پردوں کے اندر رہتا ہے۔ پہلے پردے کا نام بچے جو اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، کالج کے اندر پڑھتے ہیں، معلوم ہے ان کو، پہلے پردے کا نام ایکٹوڈرم، دوسرے پردے کا نام میسوڈرم، تیسرے پردے کا نام انٹوڈرم۔ تو یہ چیزیں امی نبی کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی کیمرہ تھا ہی نہیں جس سے یہ سب چیزیں معلوم ہو سکے، لیکن قرآن کے اندر سورہ زمر کی آیت سے یہ بات معلوم چل رہی۔ دلائل تو آدمی اگر دیتا جاوے تو کبھی دلیلیں ختم ہوں گی نہیں، وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن دلیلیں ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی ایک اور آیت جو یہ بات بتاتی ہے کہ واقعتاً قرآن سچا ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، صحیح ہے، شرعی ہے، ہر خوبی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ہماری خامی تھی کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، ورنہ آج بڑے بڑے سائنسداں قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے یہ بات کہ سبز درخت سے تم آگ بناتے ہو، سورہ یاسین کے اندر ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ میرے عزیزو کیا بتاؤں، اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سبز درخت سے آگ نکلتی ہے، تو ایک معنی آتا ہے اس کا وہ جو واضح ہے کہ آدمی سبز درخت کاٹتا ہے تو پھر اس کو جب ایندھن کے طور پر وہ استعمال کرتا ہے نا تو پھر اس سے آگ نکلتی ہے، یہ معنی تو واضح ہے۔
لیکن آج کل کے سائنسدانوں نے ایک نیا مطلب اور نیا معنی اس کا نکالا ہے. انجینئر حیدر صاحب اپنی کتاب سائنس قرآن اور ٹیکنالوجی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ سبز درخت سے آکسیجن نکلتا ہے، نہ آگ آکسیجن ہی کے اندر جلتی ہے. آج انسان جو سانس لے رہے ہیں نا 21% آکسیجن ہے، اس آکسیجن سے یہ سانس لے رہے ہیں. آگ کے جلنے کے لیے 16% آکسیجن کا ہونا ضروری ہے تب آگ جلے گی، ورنہ اگر 16% سے کم آکسیجن ہوگا نا تو آگ جلتی نہیں ہے. ہم آگ جلاتے ہیں ماچس کے ذریعے سے، کیوں؟ کیونکہ جو ہوا ہم اندر لے رہے ہیں وہ 21% ہوتا ہے. اسی لیے اگر تم جاؤ اسپیس کے اندر جہاں پر آکسیجن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر آگ جلتی بھی نہیں ہے. اب یہ کہ سورج جل رہا ہے تو وہ سورج آگ نہیں ہے، وہ ایک دوسرا گیس ہے، وہ ایک دوسرا کیمیکل ہے، وہ آگ نہیں ہے. آگ اگر تم اسپیس کے اندر جلانے جاؤ گے تو آگ جلتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آکسیجن نہیں ہے. یہ بات انسان کو آج پتا چلی کہ 16% آکسیجن کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور یہ بات بھی انسان کو آج معلوم ہوئی کہ سبز درخت سے آکسیجن نکلتا ہے. آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا مسئلہ صاف صاف طور پر یہ بات ہمیں بتاتے ہیں قرآن حق ہے. کیونکہ جب آج کے زمانے کے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں تو 1500 سال پہلے ایک امی نبی جن کی شانی یہ تھی کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ان کو ایسی باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ایسی باتیں حضور کو کس نے بتائی؟ یہ قرآن کا حق ہے. آدمی قرآن کو سمجھے نے، جب قرآن کو سمجھ کر وہ پڑھے گا تو واقعتاً ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں گے کہ واقعتاً یہ رب کا کلام ہے، اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی کا نقصان نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا میرے عزیزو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا. کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو آگ کے انگارے اس پر برسے، کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو سمندر اس کو ڈوبو کر لے گیا. سمندر کے اندر جب وہ ڈوب رہا تھا تب کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے توفیق ہوتی ہے، وقت ہو گیا. یہ انسان کو جو وقت دیا گیا ہے میرے عزیزو، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. انسان جب برف بیچنے باہر جاتا ہے فریج کے بغیر، فریزر کے بغیر، تو برف بیچنے کے اندر وہ جلدی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر بیچ نہیں پائے گا تو برف پگھل کر چلا جائے گا، نقصان ہوگا اس کا. انسان کا وقت بھی ایسا ہی ہے. جو آدمی اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے وہ آدمی واقعتاً ہوشیار اور عقل مند ہے. لیکن جو آدمی اپنے وقت کی بے قدری کرتا ہے اور اپنے وقت کو غلط استعمال کے اندر لگاتا ہے تو اس سے بڑا نا سمجھ، اس سے بڑا کم عقل کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. قرآن کی ایک اور آیت میرے عزیزوں میں تمہارے سامنے پیش کروں. قرآن کے اندر سورہ مؤمنون کے اندر ہے، جو لوگ علماء ہیں جانتے ہیں وہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اس کے اندر اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو جب آدمی اپنی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو ایک نطفہ عورت کے مادر رحم کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے اندر وہ نطفہ علقہ بنتا ہے. علقہ اب عام طور پر جو مدارس کے اندر علقہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے خون بستہ، جمع ہوا خون. لیکن اس کا تحقیقی ترجمہ مفسروں نے کیا ہے کہ دراصل علقہ خون بستہ کو تو کہتے ہی ہیں، لیکن ایک جدید معنی اس کے اندر ہے، اور وہ ہے یہ کہ علقہ کہتے ہیں جھونک کو. لیچ کہتے ہیں نا، LEECH. گوگل پہ اندر تم سرچ کرو گے تو لیچ کی تصویر آئیں گی. علقہ اس لیچ کو کہتے ہیں، جھونک کو کہتے ہیں، ایک طرح کا کیڑا ہوتا ہے وہ. یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نطفہ مادر رحم کے اندر جب جاتا ہے تو چند ہی عرصے کے اندر وہ نطفہ جھونک بن جاتا ہے اور جھونک کی شکل اختیار کرتا ہے. اب 1500 سال پہلے کوئی کیمرہ تھا ایسا جو پیٹ کے اندر داخل ہو اور حضور کو بتا سکے کہ واقعتاً جو نطفہ ہوتا ہے جو مادر رحم کے اندر جاتا ہے وہ چند دنوں کے اندر جھونک کی شکل اختیار کرتا ہے؟ کیمرہ تو ابھی ابھی آیا. 1500 سال پہلے حضور کہہ رہے ہیں یہ کہ نطفہ جو ہے نا وہ چند دنوں کے اندر
جھونک کی شکل اختیار کرتا ہے. اس زمانے میں تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ نطفہ ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا. آج جب تصویریں سب سامنے آتی ہیں نا تو سائنسداں کی طرف سے تفسیریں موجود ہیں. آدمی اس سلسلے میں اگر تحقیق کرنا چاہے تحقیق بھی کر سکتا ہے کہ نطفہ جب ترقی کرتا ہے نا تو وہ رحم کی دیوار پر جمع ہوا خون جس طرح ہوتا ہے اس طرح شکل اختیار کرتا ہے اور جھونک کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. سب سے پہلے تو قرآن نے یہ بات کہی سورہ اسراء کے اندر کہ اگر انسان اور جنات سب بھی جمع ہو گئے نا یہ قرآن جیسا کلام لانے پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کی تو یہ لوگ نامراد ہوں گے اور قرآن جیسا مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکیں گے. آسمان نیچے آ جاوے زمین اوپر چلی جاوے یہ بات اگر کوئی کہوے نا تو مان لینا, لیکن کوئی یہ کہے کہ قرآن جیسا کلام انسانوں نے بنایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد قرآن نے اور ترقی کی اور کہا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. چلو چلو شاید چیلنج بہت زیادہ مشکل دے دیا, چیلنج شاید بہت زیادہ مشکل دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ پورا قرآن لے آؤ, 10 سورت بھی قرآن جیسی لے آؤ, علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک, جو آدمی فٹافٹ پڑھ بھی لیتا ہے حالانکہ مناسب نہیں ہے. تو 10 سورت قرآن کی جو ہے نا علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک ایسی سورت بھی کوئی لے آئے. عرب لوگ لٹریچر کے اندر ماہر ہوتے ہیں, ہم لوگ جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں ہماری مہارت گجراتی کے اندر ہوتی ہے, ہندی کے اندر ہوتی ہے, کوئی اور زیادہ انگلش اسکول کے اندر پڑھتا ہو تو انگلش کے اندر وہ ماہر ہو سکتا ہے, لیکن عرب لوگ تو لٹریچر پر ماہر ہیں نا, وہ بھی 10 سورت لانے پر قادر نہ ہو سکے. قرآن نے کہا چلو اور تھوڑا مشکل چیلنج دے دیا, ایک سورت بھی لیا انہیں, سورہ بقرہ کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک سورت, سورتن کے اندر تنوین تقلیل کے لیے چھوٹی سی چھوٹی سورت, سورہ کوثر جیسی سورت, سورہ اخلاص جیسی سورت لے آؤ یار. 2-3 آیتیں جو لو عربی جس کو بولنے آتی ہو, جو بچپن سے عربی بولتا ہوا ہو, تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. کسی میمور کو کہہ دو کہ 2-3 جملے میموری کے اندر بول تو وہ بولے گا, رات دن بھی بولے گا لیکن زبان تھکے گی نہیں. لیکن 2-3 جملے قرآن کی طرح بنانے, لیکن اس طرح کلام کو بنانے کے لیے لوگ قتل و قتال پر راضی ہو گئے. حضور سے جس کو دشمنی تھی نا وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم ان کو قتل کریں گے, ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے, لیکن 2-3 لکیریں لکھنے میں عاجز آ گئے. یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا چلو چلو شاید ایک سورت بھی میں نے کہا تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو, ایک آیت بھی بنا کر لے آؤ. قرآن کی طرح اگر ایک آیت بھی لے آئے تو قرآن جھوٹا تم سچے. آج تک 1500 سال ہو گئے اسلام کے خلاف لوگوں نے پروپوگنڈا جو کیے ہیں اور اسلام کے خلاف جو خراب ہوائیں لوگوں نے چلائی ہے, سب چیز کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے, لیکن ایک لکیر اور ایک آیت لکھنے پر تیار نہ ہو سکے. یہ قرآن کی سب سے بڑی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. ولید ابن مغیرہ قرآن کا اتنا بڑا دشمن تھا نہیں کہ باقاعدہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا ہے. دشمن کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے عزیزو حاکم کے اندر موجود ہے, اور حاکم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت علی شرط البخاری, بخاری کی شرط پر ہے, مضبوط روایت ہے. یہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس لائے ہوئے کلام کے بارے میں ولید ابن مغیرہ جو حضور کا دشمن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ ان لقولہ الذی علیہ حلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اشفلہ وانہ لیعلو وما یعلی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ محمد جو بات کہہ رہا ہے نا اس کے اندر ایک عجیب مٹھاس ہے یار. اس پہ یہ جو کلام کہہ رہا ہے اس کے اندر تر و تازگی اور شادہ بھی ہے. اس کے اوپر کا حصہ تو آب پھل والا ہے اور اس کے نیچے کا حصہ آبدار ہے. یقیناً یہ کلام اگرچہ میرے دشمن کا کلام ہے لیکن یہ کلام جھکنے والا ہے نہیں, یہ کلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا. مسلمان اگرچہ اس پر عمل نہ کریں, نہ مسلمان اگرچہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہ بنائیں, لیکن یہ قرآن تو قیامت کے دن تک رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.